کٹ پیسٹ کر کے فیبریکیٹ کی گئی ہے کانورسیشن کیا ہے irrelevant ہے. اس میں کوئی نہ سیاسی مداخلت ہے اس کانورسیشن میں نہ کچھ اور ہے. اصل ایشو جو اٹھتا ہے وہ فون ٹیپنگ کا ہے. آپ کو پتہ ہوگا کہ 1997 میں سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا بے نظیر ورسز فاروق لغاری. بے نظیر کی حکومت کو ہٹایا گیا اس بیسس پہ کہ انہوں نے اللیگل فون ٹیپنگ کی ہے جو آرٹیکل 8 اور آرٹیکل 14 آئین کے خلاف ورزی ہے. اور کلیئرلی سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، نہ آفیشیل کانورسیشنز کا فون ٹیپنگ نہ پرائیویٹ کانورسیشنز کی. آپ وہ ججمنٹ ضرور پڑھیں 1997 کی جو کہ سپریم کورٹ نے دی ہے، جس میں ایک پوری حکومت گرائی گئی کیونکہ فون ٹیپنگ کی گئی. اس کے بعد 2015 میں ثاقب نثار صاحب کی ایک ججمنٹ ہے جس سے پتہ چلا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے باوجود فون ٹیپنگ ہو رہی ہے. یہ سجاد علی شاہ نے 19 سال پہلے 1995 کے پہلے انہوں نے کیس یہ شروع کیا تھا سجاد علی شاہ نے، اور یہ ٹیک اپ کیا ثاقب نثار صاحب نے 2015 میں. اور اس میں بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے، آپ اس وقت کا ڈان اخبار اگر پڑھیں 4 جون 2015 کا، اس میں ISI نے ایڈمٹ کیا سپریم کورٹ کو کہ ہم نے 6856 یعنی کہ تقریباً 7000 فون ٹیپ کیے گئے مئی کے مہینے میں، ایک مہینے میں. یہ ڈان اخبار آپ نکال لیں 4 جون 2015 کا. ایکسپریس ٹریبیون بھی اگر آپ پڑھیں گے تو یہی خبر آپ کو اس میں بھی ملے گی. تو جو میں کہنا چاہ رہی ہوں کہ فون ٹیپنگ اللیگل کون سے ادارے کرتے ہیں؟ انٹیلیجنس ایجنسیز، کیونکہ ان کے پاس مینز ہیں، ان کے پاس ٹیکنیکل کیپیبلٹی ہے. اور دوسری چیز کہ یہ جو کہ سپریم کورٹ کی ڈیسیجنز ہیں، ایک نہیں بار بار 1997 کے بعد 25 سال سے یہ اگریمنٹس ڈیسیجن ویلڈ ہے، کسی نے چیلنج نہیں کی. کیوں یہ اللیگل حرکتیں ہو رہی ہیں فون ٹیپنگ کی؟ اور جہاں تک عمران خان کے فون کا تعلق ہے، جو ان کے گھر پہ سیکیور لائن تھی اس کو ٹیپ کیا گیا. اب سپریم کورٹ کو سو موٹو ایکشن لینا چاہیے کہ کون سی ایجنسیز ہیں جو یہ اللیگل حرکت کر رہی ہیں اور سپریم کورٹ کے آرڈر کو وائلیٹ کر رہی ہیں. یہ تو سپریم کورٹ کا کنٹیمپٹ آف سپریم کورٹ ہے. اور دوسری بات یہ ایک اور چیز میں بتاؤں، انصار عباسی صاحب نے کل اپنے ولاگ یا کسی چیز میں غالباً کہا ہے کہ ایک اور آڈیو آئے گی، وہ بھی ایک سیکیور لائن پہ اس وقت کے پرائم منسٹر عمران خان کی اس وقت کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کے ساتھ. اگر یہ پبلک ہوتی ہے، نہ صرف یہ وائلیشن ہے سپریم کورٹ کا آرڈر کا، آئین کے آرٹیکل 14 کا، یہ آفیشل سیکرٹس ایکٹ کی بھی وائلیشن ہے. کیونکہ جو کانورسیشن ہوتی ہے حکومت کے ایشوز، حکومتی ایشوز پہ پرائم منسٹر اور اس کے پرنسپل سیکرٹری کے درمیان، یہ آفیشل سیکرٹس ایکٹ کے تحت ہوتی ہیں. تو اگر یہ پبلک کوئی جرنلسٹ کرتا ہے یا کوئی کرتا ہے، وہ وائلیٹ کر رہا ہے نہ صرف آرٹیکل 14 آئین کا بلکہ آفیشل سیکرٹس ایکٹ. اور یہ نہ سمجھے کہ ہم چپ رہیں گے اس پہ. اور یہ سارا ہو کیوں رہا ہے؟ یہ ہو اس واسطے رہا ہے کیونکہ سازش جو ہے اس کو وہ چھپانا چاہ رہے ہیں. ابھی تک پوری قوم نے کیونکہ امریکہ کی سازش ایکسیپٹ کر لی ہے، تو اس واسطے ہر طرح کی کوشش کر رہے ہیں، نیوٹرلز کر رہے ہیں، اور جن کو وہ لائے ہیں وہ بھی کر رہے ہیں کہ کسی طرح اس سے توجہ ہٹ جائے. اور ٹائمنگ دیکھیں یہ سارے کی، ہمارا جلسہ جو اسلام آباد میں ہوا اور اس کے ساتھ پورے پاکستان میں اسی وقت جلسے ہوئے، اس سے اور گھبرا گئے ہیں یہ لوگ جو سازش کے ہینڈلرز ہیں اور جو کرمنلز آئے ہیں سازش کے تحت حکومت میں. تو اب وہ ساری چیزیں ڈائیورٹ کر رہے ہیں. اصل قوم کو جو مسئلے ہیں، لوڈ شیڈنگ ہے، انفلیشن ہے، تباہی کی طرف جا رہے ہیں، آئی ایم ایف میں پھنس گئے ہیں. آئی ایم ایف نے ایک نئی کنڈیشن ان کو دے دی ہے، ہمیں تو نہیں دی تھی کہ آپ اپنے قانون ٹھیک کریں کرپشن والے. وہ تو ساری اپنی کرپشن معاف کر بیٹھے 1100 بلین روپے کی.
نیب کے قوانین بدل کے، اب ان کو وقتہ پڑ گیا. آئی ایم ایف کہہ رہی ہے پہلے آپ اکاؤنٹیبلٹی کرو کرپشن کی، تو ان کے پاس کوئی جگہ نہیں رہ گئی بھاگنے کی. میں ابھی بھی اپیل کرتی ہوں جن کو پاکستان کے دفاع کی ذمہ داری ہے، آپ پاکستان کو اس ٹیل سپن میں کیوں بھیج رہے ہیں، معیشت کو سیاسی بحران کیوں بڑھا رہے ہیں؟ الیکشن کی ڈیٹ دیں تاکہ قوم اپنے نمائندے چوز کرے اور پھر وہ پالیسیز جو بننی ہے وہ بنے، کیونکہ اس طریقے سے کام نہیں ہو سکتا. اور ایک بات اور میں کہوں گی، مریم نواز ہر روز کوئی حکومت کے اندر مداخلت کرتی ہیں، کبھی آئی ایم ایف کی بات کرتی ہیں. میرا سوال ہے کیا یہ حکومت یا ہینڈلرز اس کو سیکرٹ گورنمنٹ کے ڈاکیومنٹس دکھا رہے ہیں؟ کیونکہ آپ کے پاس ایکسیس اسی وقت آفیشل ڈاکیومنٹس کا آتا ہے جب آپ آفیشل سیکرٹس ایکٹ پہ دستخط کرتے ہیں. تو مریم نواز کو جو کہ کنوکٹ ہے، یاد رکھیں کنوکٹ ہے، بیل پہ کنوکٹڈ ہے، اس کو آپ آفیشل گورنمنٹ ڈاکیومنٹس دکھا رہے ہیں. یہ بھی خلاف ورزی ہے آئین کی بھی اور آفیشل سیکرٹس ایکٹ کی بھی. تو یہ سوالات بہت سے اٹھے ہیں جو ہم آج پوچھنا چاہتے ہیں نیوٹرل سے، اور اس پرائم منسٹر اور اس کی جو کروکس کی حکومت ہے ان سے، کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو کیونکہ عمران خان کے خلاف کچھ نہیں مل رہا کرپشن کے حوالے سے، تو وہ ان کی فیملی پہ ٹارگٹ کریں، ان کی فارمر فرسٹ لیڈی کو ٹارگٹ کریں. اور بالکل غلط ہے، وہ سیاست نہیں ہوتی. اب آپ لوگوں کو نہیں فون آتے، کئی جرنلسٹ منسٹرز کو فون کر کے یا ان کے پی ایس اوز کو اوپینین دیتے ہیں کہ مجھے کئی آتے تھے جی ہیومن رائٹس کی یہ وائلیشن ہو گئی، آپ اس کو اس طرح کریں، کوشش کریں، کچھ کریں. اس میں کیا سیاسی بات ہے؟ کوئی سیاسی بات نہیں ہے. تو اس واسطے کانٹینٹ ارریلیونٹ ہے جو بھی تھا اس آڈیو کا. اصل ایشو ہے وائر ٹیپنگ جو انلیگل ہے، غیر آئینی ہے اور وائلیشن آف دا آفیشل سیکرٹس ایکٹ ہے. اگر وہ کانورسیشن فارمر پرائم منسٹر اور ان کے پرنسپل سیکرٹری کے درمیان ہے، اور یہ ساری وائر ٹیپنگ یاد رکھیں جب پرائم منسٹر تھے عمران خان اس وقت ہو رہی ہے، یہ بعد میں نہیں کسی پرائیویٹ سٹیزن کی ہو رہی. یہ پرائم منسٹر کی سیکیور لائن کی ٹیپنگ ہو رہی ہے جس کی ٹیکنیکل کیپیبلٹی صرف اور صرف انٹیلیجنس ایجنسیز کے پاس ہوتی ہے، عام شہری کے پاس نہیں ہوتی. تو یہ، اور ان میں امریکہ نے کتنی مدد کی اس میں، یہ بھی آپ کو سوچنا چاہیے. جو امریکن ایمبیسی اوپر سے اوپر چڑھتی گئی ہے ہمارے ڈپلومیٹک ایریا میں، ادھر بھی کسی کے نظر ہونی چاہیے. ہم سے پہلے یہ انہوں نے اجازت سی ڈی اے نے دی تھی، اس پہ بھی بہت سے خدشات ہیں. اور یہ کنسپریسی یہ پوری اب انویل ہوتی جا رہی ہے. کس نے کیا رول پلے کیا، سب کے رول واضح طور پہ سامنے آ رہے ہیں اور انشاءاللہ اگلے دنوں میں اور آتے جائیں گے. اور ایک اور بات میں فائنل کہہ دوں، پھر فواد اپنی بات کریں گے کہ یہ جو کیا کہتے ہیں کیوں یہ کیا جا رہا ہے. ایک تو کیونکہ حالات ملک کے بہت برے ہو گئے، 3 مہینے میں آپ کی ریزروز آدھی ہو گئی ہیں، آپ کی لوڈ شیڈنگ بڑھتی جا رہی ہے، پرائسز بڑھتے جا رہے ہیں، اور نہ آئی ایم ایف آ رہا ہے نہ کوئی اور آپ کو امداد دینے کے لیے تیار ہے. سب کو پتہ چل گیا کہ قوم نے اس امپورٹڈ حکومت کو ریجیکٹ کیا ہے. اب کیا دیکھیں گیم پلان کیا تھا. پہلے جو ہٹانا چاہ رہے تھے عمران خان کو، ان کے اپنے مفادات تھے، امریکہ کے اپنے تھے، کیونکہ خان صاحب نے ایبسلوٹلی ناٹ کہا تھا. پہلے انہوں نے امریکہ کو انوالو کیا رجیم چینج کی سازش میں، اور ان کو کیا پرومس کیا کہ جو آپ کہیں گے ہم کریں گے. آپ کہتے ہیں اسرائیل کو ہم تسلیم کر لیں، ہم اسرائیل کو کریں گے. ہندوستان سے ہم ٹریڈ کر لیں، ہم ہندوستان سے ٹریڈ کریں گے. ہم آپ کو امریکن بیسز بھی دے دیں گے پاکستان میں. اب کیا تماشا شروع ہونے والا ہے. میں آپ کو ابھی وارن کر رہی ہوں، کئی جرنلسٹ نے اس پہ لکھا بھی ہے کہ مجھے تو حیرانگی نہیں ہوگی، شریف فیملی کے بڑے کانٹیکٹس ہیں ہندوستان کے ساتھ، کوئی پتہ نہیں کہ اب وہ ہندوستان کو انوالو کریں کہ کچھ وہ موومنٹ کریں لائن آف کنٹرول پہ یا انٹرنیشنل بارڈر پہ، تاکہ پھر ایک پیٹریٹزم کا نعرہ لگے اور لوگ بھول جائیں اس سازش کو، امریکہ کی سازش کو، اس امپورٹڈ حکومت کو. لیکن قوم نہیں بھولے گی. یہ اگر اسکاؤنڈرلز کیا کہتے پیٹریٹزم کی طرف جائیں گے، کوئی نہیں وہ خریدے گا. اور ہم وارن کر رہے ہیں کہ ایسی گیم جس میں پاکستان کی ڈائریکٹلی سیکیورٹی تھریٹن ہوتی ہے، یہ ڈینجرس ہے. اس راہ پہ نہ چلیں جو چلنا چاہ رہے ہیں. اس سے تباہی ملک کی ہوگی، اور تباہی کے علاوہ ملک پورا سیکیورٹی. دیکھیں انڈیا اور پاکستان دونوں نیوکلیر ممالک ہیں.
اس قسم کی کھیلیں آپ نہیں کر سکتے, برنکمنشپ آپ نہیں کر سکتے. تو اس سے خدارا آپ مت اس طرف جائیں. پہلے آپ نے ملک کو ڈبویا ہے امریکہ کی سازش کے ساتھ, اب آپ جس طرف لے کے جا رہے ہیں یہ خطرناک ہے. ہماری فوج کو سب سے زیادہ اس کا خطرہ ہوگا اور سب سے زیادہ نقصان ہوگا, لوگ شہید ہوں گے. اور کس لیے؟ اپنی ایک کرپٹ حکومت بچانے کے لیے اور سازش بچانے کے لیے. ہاں فواد جی شکریہ جی. اچھا جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو اچھا جی, پہلی بات تو یہ تھی کہ ابھی آج جو بنیادی مسئلہ ہے پاکستان کا وہ لوڈ شیڈنگ ہے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اب یہ اعلان ہو گیا ہے کہ عید کے اوپر بھی لوڈ شیڈنگ ہوگی. جب یہ حکومت بدلی تھی تو سب سے پہلے شہباز شریف صاحب نے جو بیان دیا تھا وہ یہ تھا کہ 20 پلانٹس بند ہیں جس کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ ہے. اس کے بعد حماد اظہر صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں یہ مطالبہ کیا کہ ان 20 پلانٹس کے نام بتا دیں جو بند ہیں. وہ لسٹ آج تک نہیں آئی. آج حکومت نے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ جو بنیادی مسئلہ ہے جس کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ امپورٹڈ فیول منگانے کے پیسے نہیں ہیں ان کے پاس. چونکہ سارے پلانٹس جو ہیں وہ امپورٹڈ فیول کے اوپر لگے ہوئے ہیں, امپورٹ کرنے کے پیسے نہیں ہیں, لہٰذا لوڈ شیڈنگ ہے اور یہ لوڈ شیڈنگ بڑھتی جائے گی. اور اس کے اوپر ظاہر ہے کہ پورا پاکستان بہت تشویش کا شکار ہے اور ہم بھی بہت تشویش کا شکار ہیں. اور یوں نہیں مجھے لگتا نہیں کہ اس حکومت کے پاس کوئی بھی سلوشن ہے کہ اس صورتحال سے وہ کیسے نبردآزماں ہوں گے, کیسے نکلیں گے. اور یہ جو کرائسس ہے ہمارا لوڈ شیڈنگ کا یہ بڑھتا جا رہا ہے. اور جس طرح سے میں نے عرض کیا یہ اس لیے بڑھتا جا رہا ہے حکومت کے پاس پیسے نہیں ہیں. اب حکومت کے پاس IMF کا پروگرام لینے کے لیے آپ یہ دیکھیے, عوام کے اوپر جب ٹیکس لگنے تھے انہوں نے IMF کی ساری شرائط مان لی. تیل جو ہے وہ آپ کے سامنے انہوں نے 250 روپیہ لیٹر پہ پہنچا دیا, ٹیکسز لگا دیے, سیلریڈ کلاس کی کمر توڑ دی. تمام IMF کی شرائط فوری طور کے اوپر مان لی گئی جہاں جہاں پہ عوام پہ ٹیکس لگنا تھا. اس کے باوجود IMF کا پیکج نہیں مل رہا. IMF کا پیکج کیوں نہیں مل رہا؟ IMF کا پیکج اس لیے نہیں مل رہا کہ IMF کہہ رہا ہے کہ جو اینٹی کرپشن قوانین جو آپ نے بالکل تبدیل کر دیے ہیں اس کے نتیجے میں IMF ریلکٹنٹ ہے پیسے دینے کے لیے. اور صرف ایک ہی معاملہ ہے جس کے اوپر ہماری حکومت نے ایک دلیرانہ سٹینڈ لیا ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ کرپشن کے قوانین بنانے کا ہمیں نہیں کہیں گے. آپ اندازہ لگائیے اس حکومت کا اور اس کی جو ٹیم ہے اس کی ذہنی حیثیت کیا ہوگی اور حالت کیا ہوگی کہ جب عوام کے اوپر ٹیکس لگانے کی باری آئی اس حکومت نے ایک لمحہ نہیں لگایا. لیکن اسی حکومت کو جب IMF نے کہا کہ آپ اینٹی کرپشن قوانین بنائیں اس حکومت نے سٹینڈ لیا ہوا ہے کہ ہم یہ قوانین نہیں بنائیں گے. کیوں نہیں بنائیں گے؟ 1100 ارب روپیہ ایک طرف ہمارے پاس خزانے میں پیسہ نہیں ہے, ہمارے پاس یہ پیسہ بھی نہیں ہے کہ ہم باہر سے فیول منگوا سکیں بجلی بنانے کے لیے. دوسری طرف 1100 ارب روپیہ نیب کے قوانین میں تبدیلی کر کے حکومت نے اپنے آپ کو NRO2 دے دیا. دو بڑے خاندان جو شریف فیملی ہے اور زرداری فیملی ہے وہ اس NRO2 سے مستفید ہو رہے ہیں جیسے وہ NRO1 سے مستفید ہوئے تھے. آپ کو یاد ہی ہے کہ کس طرح سے سرے محل جو تھا جو آصف زرداری صاحب کی ملکیت تھا اس کو پہلے کہا گیا کہ ہمارا ہے ہی نہیں, پھر جب برطانوی حکومت نے اس کو بیچ کے اس کے پیسے پاکستان کو ملنے تھے زرداری صاحب نے وہاں پہ جا کے کلیم کر لیا کہ نہیں وہ تو ہمارا ہے. اسی طرح سے آپ وہ لاکٹ کا کیس, اسی طرح سے جو آپ کو جنیوا کے جو کیسز تھے وہ NRO1 کا حصہ تھے. اب سب سے بڑا یہ 5000 کروڑ کا کیس جو فیک اکاؤنٹس کا کیس ہے اومنی گروپ کا اور جس میں زرداری صاحب مین پارٹنر ہیں, اب ان کو یہ NRO دیا گیا ہے اس NRO2 کے ضمن میں. اس لیے عمران خان ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ جو کرپشن ہے وہ آپ کو آپ کے ملک کو غریب کرتی ہے, وہ کرپشن جو ہے وہ آپ کے ملک کو ہلا کے رکھ دیتی ہے. اور یہ حکومت نے آنے کے فوراً بعد باقی تو چھوٹی موٹی کرپشن ہوگی, پٹواریوں کی ہو گئی ہے, کسی کی ہو گئی ہے, وہ چند لاکھ روپے کی چند کروڑ کی ہوگی. اربہا روپے کی جو کرپشن ہے جس کے اوپر منوپلی ہے ایک شریف فیملی کی اور زرداری فیملی کی,
وہ اصل پاکستان کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہی ہے. اب اس کے لیے ایک طرف حکومت کے پاس پیسے نہیں ہیں، دوسری طرف آپ IMF سے اینٹی کرپشن لا لانے کو تیار نہیں ہیں، تیسری طرف آپ پاکستان کی جو صنعت ہے اس کا اپنے گلا گھونٹ دیا ہے. سو آپ کی کرائسس جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے اور اس کا کوئی حل اس حکومت کے پاس نہیں. اس کے بعد میں آنا چاہتا ہوں، کل کچھ جو ہے گفتگو ہوئی، زیادہ تر بات جو ہے وہ تو ڈاکٹر مزاری نے کر دی ہے. فون ٹیپنگ کے اوپر بڑی ریزرویشن ہے. سپریم کورٹ اس کے اوپر فیصلہ دے چکی ہے، حکومت کو برطرف کر چکی ہے ایکچولی اس بات کے اوپر. یہ دیکھ رہے ہیں کہ بڑی کنوینئنٹلی جو فون ٹیپ جو ہیں وہ پاکستان میں ہو رہے ہیں، وہ ریلیز کیے جا رہے ہیں اور کوئی اس کے اوپر جو ہے وہ چیک نہیں ہے. پھر ہو یہ رہا ہے کہ مختلف جگہوں کے اوپر ٹیمپر کیا جاتا ہے، ایک جگہ سے آواز کو لیا جاتا ہے، دوسری جگہ جوڑا جاتا ہے، دوسری سے تیسری جگہ جوڑا جاتا ہے. فورینزک نہیں ہے. ڈگنیٹی آف جو ہیومن جو پاکستان کے آئین میں آرٹیکل 9 میں لائف کے ساتھ رکھی گئی ہے، یعنی جتنی زندگی اہم ہے اتنی ہی ڈگنیٹی اہم ہے، اس کی جو ہے وہ وائلیشن ہو رہی ہے. اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی ہماری پرواہ جو ہے وہ نہیں چل رہی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ لوگوں پہ الزامات لگائے جا رہے ہیں. مثلا کل بھی آپ نے دیکھا الزامات لگائے گئے، یہ جو فار ایگزامپل جو فرح جو ہے ان کے اوپر، جو فرح بی بی کے اوپر جو الزامات لگائے گئے ہیں، وہ انہوں نے کہا کہ ہم ان کے ریڈ وارنٹ جاری کر رہے ہیں. لیکن ابھی تک آپ نے مقدمہ تو بنایا نہیں، تو آپ ریڈ وارنٹ کیسے جاری کریں گے؟ سوال یہ ہے، آپ روزانہ مسلسل پریس کانفرنسز کر رہے ہیں جب سے آپ آئے ہیں، آپ مقدمہ کیوں نہیں بنا پا رہے؟ آپ مقدمہ بنائیں اور ریڈ وارنٹ جاری کریں تاکہ وہ اپنا آ کے جواب دیں. پھر کل ایک اور الزام جس میں 2 لوگ اریسٹ بھی کیے گئے، وہ کہا گیا کہ جو فیصل آباد انڈسٹریل اسٹیٹ ہے وہاں پہ جو فرح احسن جمیل گجر اور فرح گجر جو ہیں ان کو انہوں نے ایک پلاٹ لیا جس کی قیمت زیادہ تھی اور وہ انہوں نے کم قیمت کے اوپر لیا. وہاں پہ 75 لاکھ روپیہ ایکڑ سرکاری قیمت ہے اور اس کو بعد میں کئی لوگوں نے پرائیویٹلی جو ہے وہ بیچا. بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ کل نون لیگ نے یہ الزام لگائے اور آج ہمیں یہ ڈاکومنٹس جو ہیں میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، میں آپ سب لوگوں کو دے بھی دوں گا، جس میں ایاز صادق صاحب کو بھی اسی جگہ کے اوپر 2 پلاٹس ملے. یعنی جتنے پلاٹس فرح کو 1 ملا، ایاز صادق صاحب کو 2 ملے. اب یہ دیکھنے کی بات ہے، تحقیقات کی بات ہے کہ کیا ایاز صادق صاحب بھی عثمان بزدار صاحب کے ساتھ مل کے کام کر رہے تھے، اور دیکھنے کی بات ہے کہ کیا ایاز صادق صاحب بھی پارٹنر ہیں اس سارے معاملات میں اور کرپشن میں، اور کیا ایاز صادق اور احسن سلیم گجر آپس میں پارٹنر ہیں. اور پھر یہ بھی دیکھنا پڑے گا کیونکہ چودھری اقبال صاحب جو ہیں وہ PMLN کے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ MPA ہیں جو کہ احسن سلیم گجر کے والد ہیں. تو کیا دیکھنا پڑے گا کہ کیا ایاز صادق اور یہ سب لوگ آپس میں پارٹنرشپ میں چل رہے ہیں یا کیا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ آپ روز آئیں، ایک پریس کانفرنس کریں، اٹھ کے چلے جائیں، اس کے بعد نہ آپ کوئی اس کی ایویڈنس ہے، نہ آپ اس کے سامنے کبھی کچھ لا پا رہے ہیں، نہ کچھ کر رہے ہیں. تو آخر آپ اس کو کیا ایک صرف لیکن جس طرح سے ڈاکٹر صاحبہ نے کہا، عمران خان کے اوپر چونکہ جو بھی عمران خان کو جانتا، اور عمران خان کو بہت زیادہ جاننے کی ضرورت نہیں ہے یہ طے کرنے کے لیے کہ ان کو پیسوں کی ہوس، اس لیڈرشپ میں، پاکستان کی لیڈرشپ میں کوئی آدمی اس وقت پیسوں کی ہوس سے آری ہے، جو پیسوں کے لالچ میں نہیں ہے، وہ عمران خان ہے. پاکستان کے اس وقت عمران خان پاکستان کی جو اس وقت جو عزت ہے، پاکستان کی سوورینٹی ہے، جو پاکستان کی سلامتی ہے، اس کا اگر کوئی استعارہ ہے پاکستان میں تو عمران خان ہے. پھر کل PMLN کے ہی جو ترجمان میڈیا گروپ ہے، جنگ جیو گروپ، انہوں نے اس چیز کو بھی اٹھایا. رات کو خواجہ آصف نے ٹویٹ کی کہ PTI نے ڈونلڈ لو کے ساتھ ہم نے جا کے کوئی معافی کی ہے یا وہ بات کی ہے. پرسوں عمران خان جب لاکھوں کے مجمع کے سامنے اپنا پالیسی بیان دے رہا تھا تو اس وقت آپ کیا بہرے ہوئے تھے؟ اس وقت آپ نے اپنے کانوں میں کیا روئی دے لی تھی کہ آپ کو سمجھ نہیں آئی کہ عمران خان کیا بات کر رہا ہے؟ اگر آپ کو امریکہ کے متعلق ہماری پالیسی سٹیٹمنٹ کا علم نہیں ہے تو ہم دہرائے دیتے ہیں. ہم امریکہ کے ساتھ، ویسٹ کے ساتھ، رشیا، چائنا کے ساتھ، تمام ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں، کوئی دو رائے نہیں ہے اس کے اوپر. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی بھی ملک، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے وہ ویسٹرن بلاک کا ملک ہو، یا ایون رشیا یا چائنا ہو، وہ ہمیں بتائیں کہ ہمارے ملک میں حکومت کون کرے گا. یہ اجازت نہیں دی جا سکتی. آپ تعلقات رکھتے ہیں برابری کی بنیاد کے اوپر،
اس طرح نہیں ہے کہ اگر آپ یہ سمجھیں کہ اگر آپ کو کسی نے نیشنل ڈے کے اوپر بلایا بھی نہیں اور آپ زبردستی فون کر کے وہاں چلے جائیں اور پھر سفیر کے منہ میں زبردستی کیک ٹھوسنا شروع کر دیں، اس طرح سے نہیں ملک چلا کرتے، اس طرح سے ملک کی ڈگنیٹی جو ہے وہ نہیں چلا کرتی، اور نہ ہی ملک کے وزیر اعظم کا اس طرح کا بیہیویئر ہونا چاہیے کہ وہ سعودی عرب جائے اور وہاں پہ کہے کہ آپ سمجھتے ہوں گے کہ میں مانگنے آ گیا ہوں، لیکن دیکھیں ہماری مجبوری ہے، میں مانگے بغیر کیا کروں۔ اس طرح کا وزیر اعظم پورے ملک کو آپ اپنے جو لیڈر منتخب کرتے ہیں وہ آپ اس لیے منتخب کرتے ہیں کہ وہ اپنی کی عزت میں اضافہ کریں گے، اس لیے منتخب نہیں کیے جاتے کہ وہ آپ کے قد میں اتنا کمی کر دیں کہ آپ کی عزت ہی نہ رہے۔ آج جو پاکستان کا پاسپورٹ ہے، جس کی طرح سے اوورسیز پاکستانیز کیوں خلاف ہیں نون لیگ کے؟ اوورسیز پاکستانیز اس لیے خلاف ہیں، ان کو احساس ہوتا ہے کہ کتنی ان کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے جب شہباز شریف جیسا آدمی پاکستان کا وزیر اعظم ہوتا ہے، کتنی ان کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے جب نواز شریف اور مریم جیسے لوگ، زرداری جیسے لوگ جو ہیں وہ پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو ایگزیکٹلی پتہ ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ اس کے بعد پنجاب کے آج جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے ایک انصار عباسی صاحب کی سٹوری کہ فوج نے کہا ہے کہ وہ الیکشنوں سے اور ہر جگہ پہ آرمی چیف نے یہ ہدایات جاری کی ہیں، یہ بڑی اچھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک صحیح جانب ایک قدم ہے، اور ہم دیکھیں گے کہ اس کے اوپر عمل بھی پورا ہونا چاہیے، کیونکہ اس میں اگر جو سب سے ڈسٹربنگ ہے وہ یہ ہے کہ ابھی قومی اسمبلی میں کچھ تقریریں ہوئیں، ان میں اگر آپ نے تقریریں دیکھی ہوں تو ایم کے دوستوں نے اور پھر جو بی اے پی کے دوستوں نے اور پھر ایک انڈیپینڈنٹ جو ممبر ہیں انہوں نے کھل کے کہا کہ ان کی اسکیمیں جو تھیں وہ پی ایس ڈی پی میں نہیں آ رہی تھیں، اور پھر انہیں فوج سے فون کروانے پڑے، احسن اقبال کو سیکٹر کمانڈر صاحب سے فون کروانے پڑے کہ پھر وہ پی ایس ڈی پی میں ہماری اسکیمیں جو ہیں وہ شامل ہوں۔ تو یہ ایک ظاہر ہے کہ معاملہ اس سے بالکل مختلف ہے، جو آج آرمی چیف کی ہدایات ہیں اس کے بالکل برعکس ہے۔ تو ہم دیکھیں گے کہ ایم کے ایم ہے، بی اے پی ہے، یا یہ باقی لوگ ہیں، یہ کتنی دیر میں اپنے آزادانہ فیصلے لینے میں کامیاب ہوتے ہیں، اور اگر ان کی اسکیمیں جو ہیں وہ وفاقی وزیر نے فون کال پہ ڈالنی ہے تو پھر تو ظاہر ہے کہ اس کی انڈیپینڈنس جو ہے وہ سوال ایک وہ رہے گا۔ اور آخر میں ابھی اب 2 منٹ میں آپ کے اور لوں گا، جو پنجاب میں الیکشنز ہو رہے ہیں اس پہ۔ پنجاب کے الیکشنز میں آج ہم نے الیکشن سیل کی میٹنگ کال کی ہے، عمران خان اس کو چیئر کر رہے ہیں۔ کچھ بڑے حیرت انگیز اسٹیٹکس جو ہیں جو شماریات ہیں وہ ہمارے سامنے آئے ہیں، ان میں جو 2 حلقے ہیں، ایک حلقہ 167 ہے لاہور کا، اس کا ہم نے جائزہ لیا تو پتہ چلا کہ 61% ووٹر اس حلقے میں بڑھ گیا، 61% ووٹر اس حلقے میں بڑھ گیا پچھلے الیکشنوں سے۔ اسی طریقے سے جو شیخوپورہ کا حلقہ ہے وہاں پہ 26,000 ووٹ نیا وہاں پہ بن گیا ہے، اور 8,000 ووٹ وہاں سے نکال دیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے باقی حلقوں کے جو اس وقت انالیسز ہیں وہ جاری ہیں، اور ہم ایک پورا انالیسز لے کے آپ کے سامنے آئیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ مثلا ہمارے جو مظفر گڑھ کے کینڈیڈیٹ ہیں، مظفر معظم جتوئی، اسی طرح سے یاسر جتوئی، اس کے ساتھ مہر شرافت، ان لوگوں کو بالکل چھوٹے چھوٹے مقدموں میں ڈال کے ہراساں کیا جا رہا ہے۔ اگر پی ٹی آئی کا کوئی یونین کونسل لیول کا کوئی آدمی جو پی ٹی آئی میں شمولیت کا اعلان کرتا ہے اس کو ڈکیتی کے پرچے میں ڈال دیا جاتا ہے، اگر کوئی آدمی اعلان کرتا ہے اس کو اسلحے کے پرچے میں ڈال دیا جاتا ہے۔ سو جو ہریسمنٹ جس کی سپریم کورٹ نے گارنٹی لی تھی حمزہ شہباز سے، ابھی تک حمزہ شہباز کا لیگل سٹیٹس بھی نہیں پتہ، ہمیں نہیں پتہ۔ سپریم کورٹ نے اپنا آرڈر کل لکھا ہے، میں نے اس آرڈر میں بڑا تلاش کیا ہے پتہ چلے کہ حمزہ شریف کس قانون کے تحت وزیر اعلیٰ رہیں گے، لیکن سپریم کورٹ نے مینشن نہیں کیا۔ ابھی تک کنفیوژن ہے کہ وہ کس قانون کے تحت، کیونکہ اگر پہلا الیکشن جو تھا جس کے نتیجے میں وہ وزیر اعلیٰ بنے، اگر وہ کالعدم ہے تو پھر وہ وزیر اعلیٰ کیسے ہیں؟ اور کمپرومائز اگر ہو گیا ہے تو پھر وہ نوٹیفیکیشن کینسل کر کے نیا نوٹیفیکیشن جاری ہوگا جس میں وہ وزیر اعلیٰ ہوں گے۔ لیکن بہرحال یہ ایک علیحدہ بحث ہے جو سپریم کورٹ نے دیکھنی ہے، یا کوئی جب آئے گا معاملہ اس وقت ہم اس کو دیکھیں گے، کیونکہ ابھی تک ان کا لیگل سٹیٹس ہی کلیئر نہیں ہے، اور اگر وہ ریلیف پیکیجز یا اس طرح کی چیزیں دیں گے تو وہ سپریم کورٹ کے آرڈر کی بھی وائلیشن ہوگی اور قانون کی بھی وائلیشن ہوگی۔
تو اسی طریقے سے جو اس وقت پولیس کا جو ڈپٹی کمشنرز کا بہیمانہ استعمال ہے ان انتخابات میں وہ سب کے سامنے ہے. لیکن اس کے باوجود میں آپ کو بتا دوں اتنی بڑی پولیٹیکل ویو ہے, اتنی بڑی پاپولر ویو ہے تحریک انصاف کے حق میں کہ آپ دیکھیں گے کہ یہ الیکشنز میں انشاءاللہ سب سے پہلے جو ہے وہ پی ٹی آئی ہوگی, دوسرے نمبر کے اوپر آزاد امیدوار ہوں گے اور تیسرے نمبر کے اوپر پی ایم ایل این ہوگی. آپ دیکھیے گا یہ نتائج کیسے آتے ہیں. اچھا فواد صاحب یہ بتائیے گا, خواجہ آصف نے کہا کہ ان کے پاس یہ ثبوت ہے ڈونلڈ لو سے جو رابطہ ہوا ہے, کیا تحریک انصاف کی جانب سے واقعی رابطہ نہیں ہوا؟ اور سیکنڈ چیز, آپ کا جب آپ کے دورہ حکومت میں بھی آڈیو لیکس ہوتی رہی ہیں, اس وقت یہ آپ لوگ ان آڈیو لیکس کے اوپر جو ہے وہ تنقید بھی کیا کرتے تھے جس کی لیک ہوتی تھی آڈیو, تو اس وقت سپریم کورٹ کا یہ آرڈر موجود نہیں تھا. اچھا میں آپ کو پہلے جواب دے دوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ خواجہ آصف صاحب جو ہیں 70-72 سال کی عمر میں جو حادثہ ان کے ساتھ ہوا ہے, جس طرح ان کا عشق ناکام ہوا, اس کے بعد سے وہ سائیکلوجیکلی ایک ٹراما میں ہیں اور اس لیے وہ ایسی گفتگو کر جاتے ہیں جس کا نہ سر ہے نہ پیر ہے. اور اگر ان کے پاس ثبوت ہے تو وہ ان کو چاہیے تھا کہ ثبوت ریلیز کر دیتے, اور اگر کسی نے رابطہ کیا ہے بتا دیتے ہمیں کہ کس نے رابطہ کیا ہے, کیسے رابطہ کیا اور ہماری پرمیشن سے رابطہ کیا. اصل بات تو یہ ہے نا کہ جو پی ٹی آئی کو تو ہم لوگ ریپرزینٹ کر رہے ہیں, ہم میں سے کسی نے رابطہ کیا ہے بتا دیں, ہاں اس کے مطابق چلے جاتے ہیں. جہاں تک آپ کی بات ہے, سوری ایک بات اور کہہ دوں, ڈونلڈ لو کے بارے میں تو عمران خان نے سی این این پہ بھی کہا تھا کہ اس کو تو ہٹانا چاہیے اس کے عہدے سے. تو کوئی اگر خواجہ آصف میں ذرا سی عقل ہوتی اور وہ شرم و حیا کے وینٹیلیٹر پہ نہ ہوتے اس وقت, تو بے شرمی کے وینٹیلیٹر پہ نہ ہوتے, تو اس وقت وہ کم سے کم سن تو لیتے کہ خان نے کہا کیا ہے ڈونلڈ لو کے بارے میں. ہم نے تو کہا ہے امریکہ کو معافی مانگنی چاہیے جو انہوں نے سازش کی ہے. تو مطلب یہ اس قسم کا پروپیگنڈا نہ قوم مانتی ہے اور بے مانی اور سراسر جھوٹ ہے. لیکن یہ لوگ تو جھوٹ کے علاوہ کچھ بول ہی نہیں سکتے. اصل مسئلہ تو یہ ہے, اور خواجہ آصف کا تو خاص طور پہ ہے, اور دوسرا جو اپنے آپ کو پروفیسر کہلاتا ہے اس کو بھی جھوٹ کا بہت سخت بیماری ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, کل کسی جگہ بیٹھ کے جو ہے شہباز گل صاحب نے پریس کانفرنس کیا اور اس میں ان کا کہنا تھا کہ نون لیگ کے لیڈروں کے خون جو ہیں وہ ڈاٹا سامنے لے آئے تو پھٹکائیں گے, اور ان کے خون پورنوگرافی سے بھرے ہوئے ہیں. تو یہ پھر پی ٹی آئی کے پاس نون لیگ کے لیڈروں کا ڈاٹا کہاں سے آیا؟ انہوں نے کہا کہ ساس بھی کبھی بہو تھی. تو یہ آپ نے کس طرح حاصل کیا اور اس میں آپ نے پھر کون سا قانون لگے گا؟ فواد صاحب, میں نے تقریباً 2 ماہ پہلے آپ سے سوال پوچھا تھا فرح خان کے حوالے سے, تو آپ نے کہا تھا ہمارے 2 کروڑ ووٹرز ہیں, کوئی ہوگی میں تو نہیں جانتا. آج آپ اسی فرح خان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. میں ڈیفینڈ تو نہیں کر رہا, میں نے تو کہا ایاز صادق صاحب کو بھی ملا ہے. ایاز صادق صاحب کو میں بتا رہا ہوں کہ ان کو بھی ملا ہے, میں تو نہیں ڈیفینڈ کر رہا. میں تو کہہ رہا ہوں اگر ہے تو ان پہ کیس کیوں نہیں بنا رہے؟ تو اون صاحب اگر آپ کے پاس ہے آپ لوگ کیس بنوائیں. جو جہاں تک شہباز گل صاحب کی بات ہے کہ ان کے پاس ہے, انہوں نے جب فونز گئے ہوں گے شہباز گل صاحب نے دیکھے ہوں گے, تحریک انصاف میں ہم نے نہیں دیکھے. میڈم یہ فرمائیے گا کہ اب تک مسلسل جب سے یہ رجیم چینج ہوئی ہے, یا تو وہ انڈائریکٹ کنیکشن کے اوپر بات کر رہی ہے کرپشن کے حوالے سے, یا کبھی آڈیوز کی بات ہو جاتی ہے, کبھی ویڈیوز کی بات ہو جاتی ہے, کوئی کنسولیڈیٹ کرپشن کا ایویڈنس یا مقدمہ کیوں نہیں کر پا رہی, اور یہ آڈیوز اور ویڈیوز کا سہارا کیوں لے؟ ان کے پاس ایویڈنس ہی نہیں ہے. جیسے فواد نے بھی ابھی کہا, جب کوئی ایویڈنس نہیں ہے تو کبھی جھوٹا کچھ اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں. ان کا ایویڈنس پریس کانفرنس پہ ایلیگیشنز لگانے تک ہے. آپ اندازہ کریں, ملک پہ لوڈ شیڈنگ, ملک میں قیمتوں چڑھتی جا رہی ہیں, اور 3 منسٹر بیٹھ کے ایک آڈیو پہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں. خدا کے واسطے قوم کا مذاق اڑا رہے ہیں, یہ نااہل ہے. بٹ میرا ایک اور تھیوری بھی ہے, صرف نااہل نہیں ہے, اصل میں یہ ملک کو ڈبو رہے ہیں جان کے, تاکہ ملک کی معیشت تباہ ہو, پولیٹیکل بحران ہو, تاکہ وہ امریکہ کے سامنے گھٹنے ٹیکیں. اصل ان کا مقصد یہ ایکسیڈنٹل نہیں ہے, یہ پورا سازش کا حصہ ہے. اور ایک صرف میں یہ کہنا چاہوں گا ان دا انٹرسٹ آف پاکستانی پالیٹکس, یہ جو پرسنلائزڈ آپ نے کر دی ہے نا آڈیوز اور ویڈیوز اور یہ کرنا, اس کا کسی کو فائدہ نہیں ہوگا. سوسائٹی جو ہے وہ مزید ڈیوائیڈ ہوگی, لوگ اور نیچے جائیں گے. سو ہمیں ایشوز کے اوپر بات کرنی چاہیے, ایشوز کے اوپر رہنا چاہیے. عمران خان صاحب نے جب سے یہ حکومت چلی آئی ہے یا پی ٹی آئی حکومت چلی گئی ہے,
مسلسل یہ نیوٹرلٹی کا ذکر کرتے رہے کہ نیوٹرل صاحب نہیں رہ سکتے, لیکن اس کے باوجود کنونس نہیں ہوئے وہ. کیا یہ پی ٹی آئی کی پالیسیز پہ کوئی خامی ہے یا ان کو ٹرسٹ نہیں ہے کہ یار یہ پی ٹی آئی والے یہ صحیح نہیں کرے؟ دوسری بات, سائیکل پر کمیشن بنانے کی بات کی, پریزیڈنٹ صاحب نے بھی سپریم کورٹ کو لکھا ہے کہ آپ بنائیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس ٹائم ڈیوریشن میں ایک حد تک نہیں بناتے تو آپ خود رجوع کریں گے کمیشن بنانے کے لیے؟ دیکھیے, ہم اگر آپ کو یاد ہو, سب سے پہلے تو عمران خان نے لکھا تھا بحیثیت وزیر اعظم, کیبنٹ نے کہا تھا کہ سائفر کے اوپر کمیشن بنانا چاہیے, پھر صدر صاحب نے لکھا, پھر اسپیکر صاحب نے لکھا. اب سوال یہ تو چیف جسٹس صاحب سے ہم بارہا یہ بات پوچھ رہے ہیں کہ جب اتنے اہم عہدوں پہ لوگوں نے آپ کو کمیشن بنانے کی استدعا کی ہے تو آپ کم از کم اس کا جواب ہی دے دیں کہ آپ کیوں نہیں بنا رہے, تاکہ لوگوں کو پتہ تو ہو کہ آخر وجہ کیا ہے. اور ایک جو سپریم کورٹ سے لوگوں کی امیدیں ہیں وہ یہی ہیں کہ وہ ایک انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن کرے معاملے کی, جو غلط ہے اس کا سامنے آئے, جو صحیح ہے وہ سامنے آئے. آپ نے انصار بادشاہ کے جس آرٹیکل کا ذکر کیا ہے اس کا خلاصہ تو یہ ہے کہ جو آرمی چیف ہیں انہوں نے یہ ڈائریکشنز جاری کی ہیں کہ نیوٹرل رہیں, اور آپ نے اس کو خوشائند قرار دیا, یعنی سیاست میں جو مداخلت نہ کریں. آپ نے اس کو خوشائند قرار دیا, جبکہ دوسری جانب چیئرمین تحریک انصاف عمران خان جو ہیں وہ تو نیوٹرل کو جانور سمجھتے ہیں, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ نیوٹرل رہنے کی تو اجازت ہی نہیں ہے. کانٹیکسٹ ہے نا, مثال کے طور کے اوپر اگر کوئی بھی, اگر آپ اس کا سیاق و سباق بدل دیں گے تو معنی چینج ہو جائیں گے. مثال کے طور کے اوپر ایک فوجی ہے جو کہ پولنگ اسٹیشن کے اوپر کھڑا ہوا الیکشن کروا رہا ہے. اب اس کا فرض ہے کہ وہ کسی پارٹی کا وہاں پہ ساتھ نہ دے, لیکن اس نے اپنا ووٹ ڈالنا ہے کسی کو, اپنا ووٹ وہ اپنی مرضی سے دے گا. سو ایک جگہ پہ اس نے نیوٹرل ہونا ہے, دوسری جگہ کے اوپر اس کا نیوٹرل نہیں ہونا ہے. سو اسی طرح سے جب بھی عمران خان بات کرتے ہیں وہ کانٹیکسٹ میں بات کر رہے ہوتے ہیں, کانٹیکسٹ کو بدل کے آپ پھر جنگ بن جائیں تو پھر تو کچھ نہیں ہو سکتا. میڈم, یہ آپ نے پریس کانفرنس کی تھی, اس پریس کانفرنس کے چند گھنٹوں کے بعد آپ کے خلاف ایکشن لیا گیا, تو آج بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز اس طرح کے کام کرتے رہے ہیں ماضی میں, تو کیا نتائج اس کے بھگتنے کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ کیا نتائج ہوتے ہیں؟ دیکھیں, ہم تو سچ ایاز امیر کا دیکھ لیں, پھر وہ فاروقی کے ساتھ کیا ابھی, عمران خان کے ساتھ, جمیل فاروقی کے ساتھ کل اس کو تھریٹس آئی ہیں, اس کو کیا کہتے ارشد شریف کو آئی ہوئی ہیں, جو یعنی کہ کرٹیسائز کرے حکومت کو یا اداروں پہ سوالات اٹھے, اور یہ ہمارا جمہوری حق ہے سوال اٹھانا, اور اس پریس کانفرنس میں میں نے سوال اٹھائے تھے, کسی پہ ایکیوزیشن نہیں لگائی تھی. اب یہ کہنا کہ جمہوریت میں ہم سوال بھی نہیں اٹھا سکتے, نہیں تو آپ کو کڈنیپنگ ہو جائے گی اور آپ کے خلاف فیک ایف آئی آر درج ہو جائیں گی, یہ تو جمہوریت نہیں. یا پھر آپ ڈکلیئر کر دیں سویلین مارشل لاء یا ملٹری مارشل لاء, یا آپ کے فیشزم کی طرف جب آپ نے جانا ہی ہے اور ملک کو ایک فیشسٹ انوائرمنٹ میں رکھنا ہے تو پھر جمہوریت کو نام نہ لیں, جمہوریت کو بدنام نہ کریں. یہ ایاز صادق صاحب کی جو الاٹمنٹ لیٹرز ہے یہ میں سارے آپ کو دے رہا ہوں آپ کی توجہ کے لیے. ملک جی واٹس ایپ کرو.